سامعین کرام، عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان المعظم کے اختتام پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے رہنمائی دی، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو یہ خطاب ہے، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، برکت رکھتی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ جل جلالہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اسے اللہ جل جلالہ اس نیکی کے کام پر فرض جتنا اجر اور بدلہ عطا کرتے ہیں، اور جو آدمی فرض کو اختیار کرتا ہے، 70 فریضۃ فیما سوا، اس مہینے میں اگر اس نے ایک فرض عمل اختیار کیا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اسے اس پر اجر اور بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ من فطر صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اسے 2 نعمتیں میسر آئیں گی۔ پہلی چیز فرمایا مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش ہے، معافی ہے، تلافی ہے، اور دوسرا فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اسے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیا جائے گا، اسے جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ یہ ایک روزہ دار کو افطار کرانے پر اللہ جل جلالہ یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے کسی روزہ دار کی پیاس بجھائی، فرمایا قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اسے وہاں پر بہترین پانی عنایت فرمائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ قیامت کے اس عظیم الشان دن میں، 50,000 سالہ دن میں، اور جہاں پر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہو، آڈٹ ہو رہا ہو، تو ویسے ہی منہ بندے کا خشک ہو جاتا ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ عدالت میں جانا پڑ جائے تو پریشانی بن جاتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کی عدالت میں انسان قدم نہیں ہلا سکتا، اسے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو وہاں پر اسے کتنی پریشانی ہوگی۔ اور جہاں سورج سوا نیزے پر ہو، زمین تانبے کی ہو، اور جہنم کے راستے سے گزر کر جانا ہو، تو وہاں کیا حال ہوگا انسان کا۔ اس لیے فرمایا وہاں کی تیاری کے اعتبار سے اگر روزہ دار کو وہ پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اللہ جل جلالہ سے یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا نبی اللہ، ہمارے پاس کبھی اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ہم افطار کرا سکیں، ہم کسی کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک چھہارا، آدھا چھہارا سوکھی کھجور جو ہوتی ہے اس سے بھی افطار کرا دے اللہ کی رضا کے لیے، ایک گھونٹ لسی کا یا دودھ کا یا پانی کا بھی پلا دے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی اس اجر سے، انعام سے محروم نہیں ہوگا۔ مقصود تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرا رہا ہوں۔ ریاکاری آ جائے تو بہت بڑا خرچہ بھی کیا ہو، مسجد نبوی میں دسترخوان لگایا ہو، حرم کعبہ میں دسترخوان لگایا ہو،
مقصود دکھلاوا ہو تو اس پر کوئی اجر اور انعام نہیں ملے گا، اور چپکے سے ایک مسلمان کی اس طرح سے خدمت کر دیتا ہے تو اس پر اجر اور انعام ہے، اس لیے کہ اس نے دکھلاوا نہیں کیا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے اس مہینے میں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مہینے میں تم نے 4 کاموں کو اختیار کرنا ہے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، 4 کاموں کا کثرت سے ان میں کثرت لے کر آنا، ان میں زیادتی کرنا باقی کاموں کے ساتھ۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں ایسی ہیں جس سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ وخصلتین لا غنا بکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تمہارے لیے وہ لازمی اور لابدی ہے، ضروری ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، یہ جو پہلی 2 خصلتیں ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فرمایا فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، کلمہ طیب، کلمہ شہادت کی کثرت کرنا، زیادہ اسے پڑھنا، اللہ کے نام کا زیادہ ورد کرنا، کثرت اس میں لے آنا، اور دوسرا کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، انابت اور رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی چاہنا۔ ان 2 کاموں کے بارے میں فرمایا ترضون بہما ربکم، ان سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تمہارا رب راضی ہوگا، کثرت سے توبہ کرو گے تمہارا رب راضی ہوگا، کثرت سے اپنے گناہوں پر معافی چاہو گے تمہارا رب راضی ہوگا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہارا رب راضی ہوگا۔ تو جتنا ہم اس میں کثرت کر سکیں، فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ، ان میں آپ نے ان کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، جو دوسرے 2 کام ہیں جن کو اختیار کرنا تمہارے لیے لازمی اور لابدی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو گے، اللہ سے جنت مانگو گے، اور اس سے اس کے غضب سے جہنم سے پناہ حاصل کرو گے۔ یہ 2 کام یہ لابدی ہے، اللہ کے حضور میں جنت کی دعا مانگنا، اس کے حضور میں جہنم سے پناہ چاہنا کہ جنت نزلا من غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی کی جگہ ہے، وہ دسترخوان ہے، وہاں انعامات ہیں، وہاں نعمتیں ہیں، وہاں برکتیں ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے انسان کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اس غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے، دنیا سے جانے والا وہاں اس کا مہمان بن کر رہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مہمان کے لیے اپنے گھر میں ایک مقام آراستہ کرتے ہیں، اسے ہمہ وقت صاف رکھتے ہیں، اس میں فالتو ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ یہاں مہمانوں نے آ کر بیٹھنا ہے، اسے اچھا بناتے ہیں، مزین کرتے ہیں، آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ اور وہ رب کریم ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنے مہمانوں کے لیے جو جگہ بنائی ہوگی وہ کتنی زبردست ہوگی، کتنا بہترین اس نے آراستہ کیا ہے، کیسی کیسی اس نے اس میں نعمتیں چھوڑ دی ہیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن نعمتوں کو کسی زبان نے نہیں چکھا، جن نعمتوں کو کسی کان نے نہیں سنا، جن نعمتوں کے بارے میں کسی دل میں وہ خیال پیدا نہیں ہوا، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس مہمان نوازی کا جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اس لیے اس جنت کا حصول، اسے مانگنا، اس کا سوال کرنا اور اس کی دعا کرنا اور وہ عمل اختیار کرنا جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے۔ اس لیے دعا وہ نتیجہ ہوتا ہے کسی عمل کا، اگر عمل جنت والا نہیں ہوگا تو دعا رزلٹ نہیں دے گی۔
اس لیے جنت کے حصول کی دعا بھی مانگنی ہے، وہ کام بھی کرنا ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ کام بھی اختیار کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، یتقلب فی الجنہ، ادھر جاتا ہے ٹہلتے ٹہلتے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، عیاشی کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ یہ جنت میں کیوں پہنچ گیا، یہ جنت میں کیوں پہنچ گیا ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو جنت میں لے کر گیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ ڈالی تو مجھے پتہ چلا بِشَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ رَأْسِ الطَّرِيقِ، ایک درخت کو جو راستے میں مسافروں کو راہ گزروں کو تکلیف دیتا تھا، اس درخت کو اس نے کاٹ کر ان کی سہولت پیدا کی، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ ہاں جی، صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، سارے ڈائپر اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہو، اپنی گلی میں جا کر دیکھو، تمہارے محلے کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہم مسجد کی طرف راستے میں آتے ہیں تو سارے راستوں میں گند ہی گند پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ اس طرح ہم مسجد میں سبحان اللہ کر کے سر جھٹک کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، صفائی بھی کرنی پڑے گی، اپنے گھر سے جو کوڑا کرکٹ نکالتے ہیں اس کو دیکھنا بھی پڑے گا وہ جا کہاں رہا ہے، کسی کو تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہا۔ یہ نماز نہیں کام آئے گی اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، روزہ بھی کام نہیں آئے گا، حج بھی کام نہیں آئے گا، اس کا بدلہ الگ ہے، اس کی سزا الگ ملے گی، کوئی کسی چیز کے بدلے میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جہنم میں جا کر، پھر جنت میں جائے گا۔ اس لیے اپنی عادتیں تبدیل کرنی ہے، خیال رکھنا اس کا کہ ہمارے گھر سے جانے والا کوڑا کرکٹ راستوں میں تو نہیں پھینکا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ خود نہ اٹھا کر لے جاتے ہو، گھر میں کوئی کام والا مرد ہو یا عورت ہو وہ اٹھا کر لے جاتے ہو، جیسے ہمارے ہاں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ آتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، تو ان سے بھی یہ گزارش کرنی ہے کہ بھائی یہ راستے میں نہیں پھینکنا۔ اب آپ جی ٹی روڈ سے گزرے، پشاور سے لے کر کراچی چلے جائیں، سارا جی ٹی روڈ درمیان میں آپ کو گندا ملے گا، کوڑا کرکٹ ڈھیر لگے ہوئے مسلمانوں کے گھروں، باہر سے یورپ سے تو کوئی نہیں آتا نا یہاں گند پھینکنے کے لیے، آپ ہی پھینکتے ہیں۔ ہر محلے والا، ہر علاقے والا، ہر گلی والا وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، تو جنت میں جانے کا میں کام بھی تو کروں، وہ کاروبار بھی تو شروع کروں جو جنت میں لے جاتا ہے۔ آپ دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے رزق مل جائے، مجھے رزق مل جائے، گھر بیٹھے رہے، بھائی گھر بیٹھنے سے رزق تو نہیں ملے گا، جاب کرنی پڑے گی، کاروبار کرنا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، صعوبت برداشت کرنی پڑے گی، گرمی سردی برداشت کرنی پڑے گی، تب کچھ ملے گا۔ اسی طرح جنت کے حصول کے لیے بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں یتقلب فی الجنہ، جنت میں چل پھر رہا ہے، عام سا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو، ایک راہ گزر کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کو سہولت ہے، اس کو آسانی ہے، تو ہم آسانی دینے والے ہیں، ہم سہولتیں دینے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تمہیں مہینہ ملا ہے تو جہنم سے پناہ بھی مانگو گے۔ اب وہ کام چھوڑنے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، خالی پناہ مانگنے سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا، وہ کام بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ اب دیکھیں کہ عام سی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بنی اسرائیل کی اس ایک نیک فرد مرد یا عورت کی، زائدہ کی، کہ جس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر کے جنت میں نہیں بندھا جا سکتا، اس لیے پناہ بھی مانگیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے۔ اب کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس مہینے کی دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے ہوا شہر المواخات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، تمہارے دل میں اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں غم پیدا ہو، درد آئے، اس کے بارے میں سوچنے والے ہو۔ اپنے بارے میں تو ہر بندہ سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ اس لیے رکھوایا جائے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد پیدا ہو جائے، ان کا غم پیدا ہو، ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کی، ان کی دنیا کو اور آخرت کو سہولت دینے کی تم کوئی ترکیب کر سکو۔ اگر غم پیدا نہیں ہوا، مواخات پیدا نہیں ہوئی، دوسروں کا لحاظ پیدا نہیں ہوا، تو پھر ہم نے کیا روزہ رکھا؟ روزہ رکھ لیا ہے، صبح سے شام تک بھوکا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، رشتہ ناطے توڑ رہا ہے، سوسائٹی میں انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے، ہر ایک کو تکلیف دے رہا ہے۔
تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا کہ یہ روزہ، یہ اللہ جل جلالہ کے اسٹاک میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی کہ اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ تم بھوکے رہو، وہ کچھ چاہتا ہے۔ اب یہ غم اور درد پیدا ہونا اور پھر اس کی درست حکمت عملی اختیار کرنا اجتماعی سطح پر۔ آج ہمارے ہاں انفرادی سطح پر توبہ کا، استغفار کا، رجوع کا، ان چیزوں کا تصور موجود ہے، لیکن جو گناہ اجتماعی ہے، قومی گناہ ہے، سیاسی گناہ ہے، ملی گناہ ہے، ان گناہوں سے توبہ پوری قوم کرے گی تو نتیجہ پیدا ہوگا۔ ایک فرد کے توبہ توبہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ساری قوم من حیث المجموع جھوٹ بولتی ہے، ساری قوم من حیث المجموع سود کھاتی ہے، حرام خوری کا نظام ہے، تو اب خالی اللہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے، رمضان آ گیا تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا۔ خاص سود رہا ہے تو اس سے نکلنا بھی پڑے گا۔ کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے کوئی اجتماعی سوچ اختیار کرنی پڑے گی، کوئی اجتماعی نتیجہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم اب آگے کیسے بڑھیں۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان نیکی پر کھڑا ہو جائے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کی سخت بات کو برداشت کر لے، یہ بھی صبر ہے۔ دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، راستے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے، جم کر کام کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو اس مہینے میں ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ رمضان المبارک میں بالخصوص ہم اس کو اختیار کر کے ہم نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ تب ملے گا جب ہم کوئی اجتماعی کردار ادا کرنے کے بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو پھر رمضان یہ بھی گزر جائے گا، جیسے پچھلے ہمارے 75 رمضان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا۔ 75 سالوں سے ہم رو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے کوئی اجتماعی قانون، کوئی اجتماعی سوچ، کوئی وحدت، کوئی اپنے اندر پیدا ہی نہیں کی۔ نتیجہ دیکھ لو۔ اللہ جل جلالہ آنے والا یہ مبارک مہینہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کے رات دن کے اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا جو مقصد ہے، جو چاہت ہے، جو اللہ جل جلالہ کے ہاں اللہ چاہتا ہے رمضان سے، اللہ تعالی ہمیں ویسا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔